بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انایاز وائس پہ تمام سبسکرائبر کا ویلکم ہے۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج سورج گرہن جو 25 اکتوبر 2022 کو لگنے والا ہے وہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق 3:57 سے 5 بجے تک نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی آفات بلیات اور بہت سے مشکل و مصائب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سورج گرہن 25 اکتوبر 2022 بہت سے ممالک میں نظر آئے گا۔ اسلام میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لہٰذا جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو تم لوگ توبہ و استغفار کرو۔ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے۔ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب تم ان میں سے کوئی بھی نشانی کچھ بھی دیکھو تو استغفار کرو، اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ نشانیوں کا علم دیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب بھی لگیں تو تم نماز کسوف اور نماز خسوف کا اہتمام کرو۔ نماز کسوف سورج گرہن لگنے پہ ادا کی جاتی ہے، کچھ اس طرح سے کہ کسوف سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز مسنون ہے، نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائے۔ نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں بلکہ لوگوں کا جمع کرنا مقصود ہو تو صلاۃ الجامعہ پکار دیا جائے۔ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں جب تک کہ گرہن موقوف نہ ہو جائے۔ دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی حالت میں آفتاب غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آ جائے تو دعا کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ طویل قرات اور طویل رکوع و سجود والی نماز۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے طویل و قیام اور طویل رکوع اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ دوران سورج گرہن پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ بہت سی مصیبتوں اور آفات بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ حاملہ عورتیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اور توبہ و استغفار کر سکتی ہیں۔ بہت سی دعائیں جو ہمارے نبی اکرم نے بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو کہ حاملہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سورہ شمس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ آپ یہ چھوٹی سی آیت کھلی پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، جتنی دیر آپ وظائف کرتے ہیں، جتنی دیر سورج گرہن ہے اتنی دیر آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بہت سی آفات و بلیات و مصائب سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے والا بنائے اور توبہ و استغفار کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔